کامران مسیح کا مشن پاکستان کی فتح، انڈیا کی تباہی۔ تاریخ 10 مئی 2025۔ سرحد اور طوفان کی آہٹ۔ یہ 10 مئی 2025 کی ایک غیر معمولی صبح تھی۔ آسمان صاف، ہوائیں پرسکون اور زمین پر ایک عجیب سا سکوت۔ لیکن پاکستانی عسکری اداروں کو یہ معلوم تھا کہ انڈیا اپنی سرحد کے قریب کچھ خطرناک حرکتیں کر رہا ہے۔ راجستھان کے پاس بھارتی ایئر بیسوں پر سرگرمیاں تیز ہو چکی تھیں اور ایک خفیہ منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ جنرل ہیڈ کوارٹر نے پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دشمن کو اس کی زبان میں جواب دیا جائے۔ کامران مسیح۔ اس مشن کے لیے ایک خاص پائلٹ کو چنا گیا۔ کامران مسیح ایک ایسا نام جو دشمنوں کے لیے خوف اور اپنے ملک کے لیے فخر کا باعث تھا۔ اس کی آنکھوں میں جذبہ تھا، دل میں جرأت اور ذہن میں صرف ایک ہی بات: وطن کی حفاظت۔ اس نے وردی پہنی اور J-17 جہاز کی طرف بڑھا اور کہا، آج کی پرواز دشمن کے دل میں قیامت برپا کرے گی۔ JF-17 کی گنگرج۔ JF-17 پاکستان کا فخر، بجلی کی طرح تیز، دشمن کے ریڈار کے لیے دھوکہ اور ہدف کے لیے موت کا پیغام۔ 10:45 صبح کامران مسیح نے فضا میں پرواز کی۔ جہاز کی رفتار، اونچائی اور مشن کی تفصیل صرف چند لوگوں کو معلوم تھی۔ اس کی منزل انڈیا کا سب سے حساس ایئر بیس سری نگر، ادھمپور اور جودھ پور۔ دشمن کے آسمان پر پاکستان کا پرچم۔ سری نگر ایئر بیس پر کامران مسیح نے ریڈار بچا کر ایک میزائل فائر کیا۔ دھماکے کی آواز نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ دشمن کا سب سے مہنگا رافیل تباہ ہو چکا تھا۔ پھر ادھمپور کی طرف بڑھا۔ وہاں دشمن نے اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم آن کر دیا، لیکن JF-17 کی تیز رفتاری اور کامران کی مہارت نے سب کچھ ناکام کر دیا۔ ایک کے بعد ایک دشمن کے جہاز شعلوں میں بدلتے گئے۔ آخر میں جودھ پور اور راجوری ایئر بیس کو میزائل سے نشانہ بنایا۔ پورا بیس راکھ بن گیا۔ بھارتی میڈیا بھی خاموش ہو چکا تھا۔ ہر طرف صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا: کامران مسیح۔ دشمن حیران، دنیا پریشان۔ کامران مسیح نے مشن مکمل کرنے کے بعد فضا میں بلند ہو کر پاکستان کا جھنڈا اپنے جہاز پر لہرایا اور کہا، مشن مکمل، میں وطن واپس آ رہا ہوں۔ دشمن کی فضائیہ ہکا بکا رہ گئی۔ ان کا پورا نیٹ ورک جام ہو چکا تھا۔ ریڈار خاموش، پائلٹس لاپتہ، بیس تباہ۔ پاکستان کی زمین پر فتح کا استقبال۔ جب کامران مسیح وطن واپس آیا تو پورا پاکستان اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی۔ یہ صرف ایک پائلٹ کی کامیابی نہیں، پوری قوم کی فتح تھی۔ کامران مسیح، تم نے بھارت کو دکھا دیا کہ پاکستان نہ صرف زندہ ہے بلکہ ہر دشمن کے لیے ناقابل تسخیر ہے۔ بھارتی ہتھیار ڈالنے پر مجبور۔ دوسری طرف بھارت کی پارلیمنٹ میں ہنگامہ بھرپا تھا۔ ان کے وزیر دفاع نے اعتراف کیا، ہم جیتنے کا خواب لے کر چلے تھے، لیکن کامران مسیح نے ہمارے خواب رد کر دیے۔ ہمیں اقوام متحدہ سے جنگ بندی کی درخواست کرنی ہوگی۔ کامران مسیح نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر دشمن مجبور کرے گا تو ہر کامران مسیح اپنی جان کو دل پر رکھ کر وطن کا دفاع کرے گا۔ ایک نئی تاریخ کا آغاز۔ 10 مئی 2025 کی تاریخ یاد رکھی جائے گی۔ یہ وہ دن تھا جب ایک پاکستانی پائلٹ نے اکیلے دشمن کے دل میں گھس کر ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور ایک نئی تاریخ رقم کی، جس میں جیت ہمیشہ پاکستان کی ہوئی۔